السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام محمد آصف ملک ہے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے جغرافیہ 6 کلاس کے لیے۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل AMS سائنس ہائی اسکول کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ مزید آنے والے لیکچر بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ جغرافیہ چھٹی جماعت کے لیے لیکچر نمبر 6۔ باب نمبر 2، گلوب نقشے اور ان کا استعمال، گلوب میپس اینڈ دیئر یوزز۔ لیکچر نمبر 5 میں ہم نے پیج نمبر 17 تا 20 تک ریڈنگ اور ممکنہ سوالات کے جوابات بھی دیکھے تھے۔ تو لیکچر نمبر 6 میں پیج نمبر 21، لانگ کویسچن نمبر 4 کا بقیہ آنسر، شمال کی اقسام۔ نقشے پر سب سے زیادہ اہمیت شمال کو حاصل ہے۔ اسے ہمیشہ اوپر کی جانب ایرو کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نقشے کی اقسام، یہ آپ کا مختصر سوال بھی بن سکتا ہے کہ نقشے کی کتنی اقسام ہے؟ تو نقشے کی 2 اقسام ہیں، جغرافیائی شمال اور مقناطیسی شمال۔ ایک مختصر سوال اور بن سکتا ہے کہ جغرافیائی شمال سے کیا مراد ہے؟ وہ شمال جو قطب شمالی کی سمت ظاہر کرتا ہے جغرافیائی شمال کہلاتا ہے، یعنی شمال کی جانب اس کی سمت کو ظاہر کرنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان پہ قطبی ستارہ ہوتا ہے جو شمال کے بالکل عین اوپر ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ مقناطیسی شمال، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین مقناطیسی خاصیت رکھتی ہے، یعنی چیزوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے۔ تو اس کے 2 سرے ہوتے ہیں، ایک سرا شمال کی طرف اور دوسرا سرا مقناطیسی جنوب کی طرف۔ یہ دونوں سرے اٹریکٹ کرتے ہیں، مختلف سمتوں میں واقع ہوتے ہیں، اور ان سمتوں کی پیمائش کرنے کے لیے کہ ان سمتوں کو کہاں سے جانچا جا سکتا ہے یا یہ سمتیں کہاں واقع ہے، اس کے لیے ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے جسے میگنیٹک کمپس کہتے ہیں۔ اب اس ڈائیگرام میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میگنیٹک کمپس ہے جو کہ سمتوں کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دلچسپ معلومات میں مقناطیسی شمال قطب شمالی کے نزدیک کینیڈا کے جزیرے پرنس آف ویلز میں واقع ہے۔ یہ تھا ہمارے لانگ کویسچن کا آنسر۔ پیج نمبر 22، پیمانہ۔ ایک مختصر سوال بن سکتا ہے، پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس ڈائیگرام کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کمرے کا نقشہ دکھایا گیا ہے، اس کی لمبائی دکھائی گئی ہے کہ اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، یعنی اس کی اصل لمبائی 8 میٹر اور چوڑائی 6 میٹر ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے درمیانی فاصلے کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے یا ان کے درمیان والا فاصلہ کتنا ہوگا۔ تو زمین کے فاصلوں کو نقشے پر چھوٹے فاصلوں سے نسبت دی جاتی ہے، اسے پیمانہ کہتے ہیں۔ یعنی زمین کے جو فاصلے ہیں وہ نقشوں سے ظاہر کیے جاتے ہیں، نقشوں سے انہیں مینشن کیا جاتا ہے، وہ نقشے، وہ فاصلے پیمانہ کہلاتے ہیں۔ پیمانے کی اقسام، پیمانے کو 3 طریقوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹی میٹر میں یا تو میٹر میں، اس کو عبارتی پیمانہ کہتے ہیں۔ ایک مختصر سوال آپ کا بن سکتا ہے کہ عبارتی پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ تو یا تو سینٹی میٹر یا میٹر کی صورت میں ظاہر کرنے کو عبارتی پیمانہ کہتے ہیں۔ اب اکائیوں کی صورت، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سینٹی میٹر 1 اور 1 میٹر 100 سینٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے، یعنی 1 سینٹی میٹر 100 سینٹی میٹر۔ یا تو آپ انہیں سینٹی میٹر میں تبدیل کر لیں یا آپ انہیں میٹرز میں تبدیل کر لیں۔ 1 میٹر کو سینٹی میٹرز میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ نسبت میں دونوں طرف ایک جیسی اکائیاں استعمال ہوں۔ اس کو کسری پیمانہ یا مختصر طور پر RF کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا مختصر سوال بھی بن سکتا ہے کہ کسری پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ خطی پیمانہ سے کیا مراد ہے، یہ بھی آپ کا مختصر سوال بنے گا۔ ایک افقی لائن، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک افقی لائن ہے، اس کی صورت میں زمین پر فاصلے، نقشے پر فاصلے کے درمیان نسبت دی جاتی ہے، اس کو خطی پیمانہ یعنی لینئر اسکیل کہتے ہیں۔ پیج نمبر 23،
فاصلوں کی پیمائش، یعنی فاصلوں کو کیسے میئر کیا جا سکتا ہے، میئرنگ ڈسٹینس، یعنی ان کی پیمائش کیسے کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا نقشہ بنایا گیا ہے، یہاں پہ مختلف شہر دکھائے گئے ہیں، جیسے لاہور ہے، اسلام آباد ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، کراچی ہے۔ اب ایک اسکیل کی مدد سے آپ ان کے فاصلوں کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی لاہور سے اسلام آباد کا فاصلہ کتنا ہوگا، یا اسلام آباد سے پشاور کا، پشاور سے کوئٹہ کا، کوئٹہ سے کراچی کا، کوئٹہ سے کراچی۔ تو ان سب کا درمیانی فاصلہ دیکھنے کے لیے آپ نقشے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ لانگ کویسچن نمبر 3 کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ عرض بلد اور طول بلد۔ لانگ کویسچن نمبر 3، لیٹیٹیوڈ اینڈ لانگیٹیوڈ، زمین پر موجود مقامات کے محل وقوع کو نقشے پر لائنوں کی مدد سے بیان کیا جاتا ہے۔ ان لائنوں کو عرض بلد اور طول بلد کہتے ہیں۔ عرض بلد نقشے پر وہ فرضی لائن جو زمین کو شمالی اور جنوبی 2 نصف حصوں میں تقسیم کرتی ہے، یعنی آپ نے دیکھا پیچھے کہ زمین کو ایک گلوب یعنی ایک نقشے پر ظاہر کیا گیا تھا، تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، یعنی شمالی اور جنوبی 2 آدھے حصوں میں، وہ حصے خط استوا کہلاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ لائنیں دونوں جانب لگائی جاتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں، اور وہ لائنیں عرض بلد کہلاتی ہیں۔ اب اس ڈائیگرام میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلوب ہے اور عرض بلد اور طول بلد کی جانب اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قطب شمالی سے قطب جنوبی تک عرض بلد 180 درجے پر محیط ہوتے ہیں، یعنی احاطہ کیے ہوئے جگہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں 90 درجے شمال میں اور 90 درجے جنوب میں ہوتے ہیں۔ طول بلد وہ نقشے جو فرضی لائن جو زمین کو مشرقی اور مغربی 2 حصوں میں، یعنی مغربی 2 نصف حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، خط نصف النہار کہلاتی ہیں۔ یعنی پیچھے آپ نے پڑھا عرض بلد اور اب طول بلد، یعنی لمبائی کی رخ جو کہ مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ خط نصف النہار سے زاویے کی بنیاد پر اس کے دونوں جانب خطوط لگائے جاتے ہیں جو قطب شمالی اور قطب جنوبی آپس میں مل جاتے ہیں، انہیں طول بلد کہتے ہیں۔ تو یہ لانگ کویسچن نمبر 3 میں ہم نے عرض بلد اور طول بلد کے بارے میں پڑھا کہ اسے کتنے نصف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کا کتنے درجے کا زاویہ بنتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گلوب پر 360 درجے کے طول بلد ہوتے ہیں اور ان میں سے خط نصف النہار سے بین الاقوامی خط تاریخ تک 180 درجے مشرق میں اور 180 درجے مغرب میں لگائے جاتے ہیں۔ محل وقوع باللحاظ عرض بلد اور طول بلد۔ اب عرض بلد اور طول بلد کے لحاظ سے آپ ان کی پیمائشیں دیکھ سکتے ہیں کہ کن علاقوں میں شمال اور کن علاقوں میں جنوب کی درجے موجود ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 6۔ لیکچر نمبر 6 میں ہم نے باب نمبر 2 صفحہ نمبر 21 تا 24 تک ریڈنگ اور مختصر اور چند لانگ کویسچن کے جوابات دیکھے۔ تو آپ نے ان کے جوابات پر نشانات لگا لینے ہیں، ریڈنگ بھی کر لینی ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ تو مزید لیکچر کے لیے آپ ہمارے چینل AMS سائنس ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔